اچھا اب سورہ توبہ 9 اس کی 19 اور 20 میں پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، پڑھ لکھ لیں اپنے پاس. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے بنا رکھا ہے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کا بنانا اس جیسا ہو سکتا ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جد و جہد کرے؟ اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب دیکھیے آپ دیکھیے کتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ہو رہی ہے. اور حاجیوں کو میں گیا ہوں، اب جب بھی میں گیا ہوں تو وہ وہاں پر ایک تو آب زمزم انہوں نے یہاں سے پہنچا دیا مدینہ تک، نیچے پورا وہاں جو مدینہ پہنچتے ہیں وہاں تک پانی پہنچا ہوا ہے. پانی جو ہے، جو یہ والا پانی جو خاص پانی ہے، یہ اس پانی کو زمزم کو وہاں پہنچا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا ہے پورے جو حاجی ہیں ان سب کو یہ پانی وداؤٹ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے وہاں دکان میں کوئی لوگوں نے کھول لیا بیچ رہے ہیں. اور یہ بتانے میرا یہاں مقصد ہے. تو اور عمارت دیکھیے کتنی ہیوج میسو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر، ہر سال ہر وقت ہو رہی ہے. لوگ یہاں سے پیسے بھی دے رہے ہیں وہاں پر. جو انسان وہاں پر پیسے دے رہے کہ اس مسجد میں لگ جائیں اور کہ ہم بھی پانی پلوا دیں، جو بھی لوگ ہیں وہ اس سے بڑھ کے نہیں ہے جو جد و جہد کر رہا ہے، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں جلد ہو کے. تو اللہ کا یہ برابر ہے کیا؟ یعنی آپ یہ مت سمجھے کہ اگر وہ یہ سب کر رہے ہیں وہ تو کریں گے، خادم شے جو بھی ہیں، مگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اگر اللہ کے لیے جو جد و جہد لگا ہوا ہے اور اللہ پہ ایمان لگا، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور جد و جہد کا اللہ کی راہ میں، تو اللہ کا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. اور آگے کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے پر میں اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد و جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا زیادہ بڑا درجہ ہے. امیجن کریں آپ، بلینز آف ڈالرز سے بنا رہے ہیں وہ لوگ اس کو کنسٹرکشن ایکسپینشن، کتنا پیسہ خرچ رہا ہے، مگر اللہ کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے اس کا درجہ بڑا ہے. جو انسان اللہ اس کی راہ کے اندر جد و جہد میں لگا رہے گا اور آخرت پہ ایمان رکھے گا، اس کا اللہ نے درجہ بڑا رکھا ہے. اس کے مقابلے میں چاہے کتنا بھی خرچ کر کے مسجد حرام اور کتنا بھی پانی پلا دیں لوگوں کو، دنیا میں پہنچا رہے ہیں باب زمزم کو ورلڈ وائڈ، مگر جو جد و جہد میں ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ کا، اس کا درجہ زیادہ ہے. وہ غلط نہیں ہے وہ کرنا، کہیں میں آپ لوگ میں سے غلط کہہ رہا ہوں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ جد و جہد نہیں کر رہا اللہ کی راہ میں، مطلب یہ کہ صرف یہی کرے جا رہا ہے اور اپنی لائف سے اس کو زیادہ یہ میں نے کر دیا میرا کام ختم ہو گیا، اب میں بس میں فائنینشلی سپورٹ کر دوں. نو سر، مال سے، یہاں لکھا ہے اپنے مال سے اپنے نفسوں سے جہاد کرنا ہے. فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال کے اور نفس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے آپ نے، صرف مال سے نہیں کرنی ہے، دونوں چیزیں یاد رکھیں آپ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا. پانی بھی پتہ چل گیا کون سا پانی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کتنا وہ ایکسپینشن کیا جا رہا ہے. یہ آپ نے یہاں پر آپ کا عمرہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، تھوڑی سی بات رہ گئی. پھر سورہ البقرہ 2:196 آیت ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِأَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. ابھی میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں. اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، بس اگر تم گھر جاؤ تو تمہیں آسانی ہو، ہدیہ سے تحفہ سے دو، یعنی مویشیوں میں سے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدیہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے. لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر تم روزے سے یا صدقہ سے یا گوشہ نشی سے فدیہ دو. اب دیکھیے یہاں میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر سر منڈوانے کا لکھا ہوا ہے صاف. ابھی اس آیت کو میں نے اس لیے بتانا ہے سر منڈوانے کا ذکر ہے. لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا؟
تو سارے ارکان جب عورت کر رہی تو سر کیوں نہیں منڈوا رہی؟ سر کیوں نہیں منڈوا رہے ان کے محرم، یوں سمجھے آپ، کیونکہ اس سے آنکھیں دکھائی نہیں آپ کو، تو آپ ڈر رہے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی خوبصورتی یا اس کی بیوٹی اور ایڈورنمنٹ۔ اب یقین کریں کرسچن ننز ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، کرسچن ننز ہیں نا، یہ دیکھا آپ نے کرسچن ننز، وہ اپنے مذہب کے خاطر گنجی ہوتی ہیں، اوپر سے پہنی ہوتی ہے وہ گنجی، کوئی نن نہیں ہو سکتی جب تک وہ گنجی ہو، پوری زندگی گنجی رہتی ہیں وہ، ایک جھوٹے عقیدے پہ گنجی ہے وہ۔ اور یہ ایکٹریسز رول پلے کرنے کے لیے گنجی ہو جاتی ہیں، اور ہم اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے اس نہیں ہو رہی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہو جائیں، میرا کیا، مجھے کیا نہ ہو اور بڑے کر لیں بال، مجھے کوئی پرابلم تھوڑی ہو رہی، لیکن آپ سوچ لیں کہ آپ کو اللہ منع کر رہا ہے جو مشرک ہے وہاں جائے نہیں، اس نظرے سے جائے نہیں وہاں پر، بھائی کیوں جا رہا ہے پھر وہ؟ خالی اللہ کو کیا دکھانے جا رہا ہے وہ؟ یہ ایسی جیسے نماز اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس کا فائدہ نہیں حج کا۔ تو یہاں اس آیت میں مجھے صرف یہ بتا، دوسری بات ایک اور بتاتا چل رہا ہوں، وہ جو میں نے ایک حج کا بتایا تھا کہ جو ملا کے کرتے ہیں، وہ یہاں اوپر لکھا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سے پہلے پورشن کو یاد رکھیں کہ حج کو عمرہ کے ساتھ کرو، سمجھ، یہ وہ ہے حج قران۔ حج قران کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس آیت کا شروع کا حصہ ہے بس، کہ حج کو عمرہ کی طرح پورا کرو، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو حج اور عمرہ جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ حج قران کرتے ہیں اس پورشن سے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اب جس کو سر کا جو اس کو پرابلم ہے، میں اس میں بتایا تھا آپ کو شروع میں، اگر اس کے سر کا پرابلم ہے تو کیا کرے گا؟ وہ روزہ رکھے گا، یہ لکھا ہے نا یہاں پر، روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا یا اس کے پرابلم ہے، اگر وہ فمن کان منکم مریض ہے یا اس کے ساتھ سر میں تکلیف ہے تو فدیت ہے روزوں سے۔ روزے کتنے رکھے؟ 3 دن کے روزے، ہاں 3 دن کے روزے رکھے گا، اور وہ وہاں سے شروع ہوگا، یعنی مزدلفہ سے۔ حج قران میں نے یہاں بتا دیا، اس میں باقی چیزیں وہی ہیں۔ اسی آیت کو جب کنٹینیو کریں گے تو آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں، یہاں دوسرے حج کا دوسرا کنڈیشن جو حج کی ہے وہ یہاں ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پس اگر تم امن میں سے ہو، جو کوئی عمرہ سے حج کی طرف متمتع فائدہ اٹھا لے، پس جو کچھ میسر ہو ہدیہ دے، پس وہ نہ پائے، اگر وہ اس کو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج میں رکھے۔ اب یہ وہ ہدیہ نہیں پا رہا، اور 7 روزے جب تم لوٹو، یہ 10 روزے پورے ہوئے، اور اس کے لیے ہیں جو اہل خانہ مسجد حرام میں حاضر نہ ہو، یعنی اس کے وہاں کے رہنے والے نہ ہو، اور اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور جان لو کہ اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی پہلا پورشن اسی ایک ہی آیت میں بقرہ 2 کی 196 میں شروع میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو قران ہے، قران یعنی عمرہ اور حج ملا کے ایک حج کرنا ہے، اور دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ عمرہ اس میں کیا ہے کہ اس نے ایک ہی احرام جب باندھا تو اس سے ساری باتیں اس پہ پابندی ہو گئی کہ اس کو پورا کرنا ہے حج تک۔ مطلب وہ احرام بدل سکتا ہے، کھول بند کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر اس کے ذہن میں پتہ ہے کہ میں پابند ہوں ان ساری وہ چیزوں کے، لڑائی نہیں کرے، بحث نہیں کرے، اور جناب بیہودہ گفتگو نہیں کرے، اور جناب آزادی نہ لے لے کام کرنے جو کہا جا رہا ہے، ان ساری باتوں پہ قتل نہ کرے جانوروں کا، مویشیوں کا، یہ ساری باتوں کی پابندی اس پہ رہتی ہے، وہ جوڑ کے کرتا ہے۔ اسی آیت میں آگے کہہ رہا ہے کہ تمتع ہے، تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو عمرہ کرا اس نے اور وہ کھول دیا احرام۔ اب جب حج کے دن سٹارٹ ہوا تو پھر دوبارہ باندھ لیا، یعنی اس پہ سے اس نے اپنی پابندی ہٹا لی۔ جب پابندی ہٹا لی کیا یہاں ذکر ہے قرآن مجید میں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ہی آیت میں دونوں حج مینشن ہے۔ اچھا، اب یہ عمرہ یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو میں نے بتایا نا، یہ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ سمجھیے کہ ہم نے جب کر لیا تو حج کے لیے کیا ہے کہ حج میں یہاں سے ہم جاتے ہیں مینا، تو مکہ سے یہاں سے ہم پھر جو 8 ذی الحجہ کو مکہ سے مینا جاتے ہیں، تو وہاں قرآن میں اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے وہ میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں۔ مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات تو لکھا ہے، مزدلفہ اور مینا قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ لیکن اس کو کیا نام دیا وہ بتاتا ہوں۔
سورہ البقرہ 2 198 199. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. تم پر ہرگز کوئی خلاف ورزی نہیں ہے یہ کہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو. پس جب تم عرفات جانے پہچانے یعنی عرفات جانے پہچانے سے اوپر تک بھر کر بہہ کے نکلو، یعنی بہت سارے لوگ وہاں بہہ کے نکل رہے ہوتے ہیں، یا آپ ایموشنلی اتنے بہہ جاتے ہیں میسج کے اس وقت روحانی طور پہ بہہ کر نکلو. پس مشعر الحرام یہ ہے وہ جگہ جس کو ہم مزدلفہ اور مینا کہتے ہیں. مشعر الحرام یعنی حرمت والی شعور کی جگہیں. نزدیک اللہ کو یاد کرو اور ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم ان سے قبل ضرور گمراہوں میں سے تھے. مشعر الحرام وہ جگہ ہے جہاں پر یا عرفات کے پاس جو مزدلفہ ہے اور دوسرا ہے مینا. مزدلفہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کنکریاں اٹھاتے ہیں، اور مینا میں وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کنکریاں مارتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کو اللہ نے یہاں مشعر الحرام کہا ہوا ہے، یہ یہاں پر ایکٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ حرمت والی جگہ ہیں. یہ حرمت والی جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سوائے ایک ہی چیز کے اور کچھ نہیں کر رہے. وہاں پر حرام ہے، آپ کو اور چیزیں بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتے. آپ احرام باندھا ہوا ہے اپنے، حج کے اندر ہیں تو آپ بیہودہ گفتگو یہ ساری چیز نہیں کر سکتے. بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، سب بتا چکا میں. تو اب یہ ہوتا ہے کیا، اب میں بتاؤں مزدلفہ جب ہوتا ہے، جب آپ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو رات ہونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو مزدلفہ کہتے ہیں رات اندھیرے کی طرف قریب پہنچی جگہ. تو اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب سنیے، اب رات جب وہاں مزدلفہ میں سارا یہاں سے بیس ہے سمجھو لیکچر کا. جب آپ وہاں پہنچ گئے مزدلفہ تو رات میں جب کنکری اٹھا رہے ہیں تو اس رات میں جمعرات کنکری چھوٹے پتھر اٹھائیں اور اٹھاتے ہوئے سوچیں خود ساختہ جو آپ کے بت ہیں، جو ہر انسان کے اپنے خود ساختہ بت جو اس نے بنائے ہوئے ہیں، اس کو دماغ رکھتے اٹھائیں کنکریاں. یہ مت دیکھیں کہ موٹی ہو پتلی ہو چھوٹی ہو کیسی ہو، یہ سوچیں کہ میرا جو بت ہے ذہن میں اس کو سوچتے اٹھا رہے ہیں کنکری آپ. تو دیکھیے اس رات جمعرات کنکریاں چھوٹے پتھر اٹھائیں، خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں شعور رکھتے ہیں، جو شعور ہوں کہ اپنے خود کے بنائے ہوئے بتوں کو پر پھینکیں گے آپ، تاکہ آپ کی اس سوچ کے ساتھ ایک جمرات پر پھینکیں. یعنی وہ سوچتے وقت اس سوچ پہ آپ اٹھائے کریں تو 7 کے 21 یعنی ہر آپ کے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، ہر آدمی کے اپنے اپنے بت ہیں، اور سب سے پاورفل بت ہے بت جو ہے سب سے بڑا والا ہے. آپ کا جو بڑا ہے وہ وہاں بڑا بت ہے. وہ جو ہے بت بنے ہوئے 3 جمرات جسے کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک سمبولک فارم ہے. سمبولک فارم ہے جس کو آپ نے جا کے مارنا ہے. وہ شیطان نہیں ہے، وہ آپ کا خود بنایا ہوا بت ہے جو بڑا، اس کو پہلے مارے آپ جا کے. اور جتنے بھی ہیں وہ سب ہر کنکری پہ بت اس کو دے کے مارنا ہے. تو آگے پڑھ رہا ہوں، ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور. پھر باہر نکلو جہاں کہیں سے انسان باہر نکلتے ہیں اور اللہ سے بخشش چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. تو یہ جگہ جو ہے مشعر الحرام، جس کا اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شعور کی جگہ ہے. مزدلفہ رات میں آپ یہ شعور ہو رہا ہے آپ کو کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں اتنی دور، اور یہ میں سوچ کے آیا ہوں کہ یہ ان اللہوں کو میں نے توڑ کے جانا ہے.